بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عالی قدر ناظرین، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں سے پیار کرنا سکھایا، مشکل وقت میں انسانوں کے کام آنے کا درس دیا، ان کی مشکلات اور ان کے دکھ درد بانٹنے کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے، دین اسلام کی یہ عظمت ہے، دین اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے، دین اسلام کی یہ پہچان ہے کہ اسلام نے جہاں عبادت اور ریاضت کو انسان کی نجات کا ذریعہ قرار دیا، وہاں انسان کی نجات کو صرف عبادت اور ریاضت تک محدود نہیں رکھا کہ انسان دنیا سے خود کو منقطع کر لے اور وہ محراب نشین ہو کر کے وہ مصروف عبادت ہی ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں بڑی کامیاب زندگی بسر کر رہا ہوں، بلکہ اسلام نے انسانوں کے اندر رہتے ہوئے، انسانوں والی زندگی گزارتے ہوئے، معاشرتی زندگی اور سوشل زندگی گزارتے ہوئے، انسانوں کے کام آتے ہوئے زندگی بسر کرنا اور انسانوں کے کام آنے کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنا، یہ درس دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے نام کیا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال اس وقت ہمارے پیش نظر ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اسے یہ اعزاز اور یہ سعادت نصیب کر دے، اسے فرصت کے لمحات میسر آئیں تو وہ حضور علیہ السلام کی یہ سنت پوری کرے۔ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی کا یہ معمول ہے کہ حضور علیہ السلام اعتکاف بیٹھا کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں۔ اچھا، اب ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف کی بڑی جزائیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ مثلا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا، گویا اللہ نے اسے 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیا۔ یہ 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھنا۔ اچھا، ایک طرف اعتکاف کی اتنی بڑی جزا، اعتکاف عبادت ہے، ریاضت ہے، اعتکاف اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے خود کو آئسولیٹ کر لینے کا نام ہے۔ لیکن ایک طرف 10 دن مسلسل گھر والوں سے کٹ کر مسجد کے ماحول میں زندگی گزارنا، 10 دن گزارنا، اس پر اتنی بڑی جزا۔ اب آئیے اس کے دوسرے ایک اینگل کی طرف اور رخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ہم نے کہا کہ انسانیت نوازی، جو ہم نے کہا کہ انسانوں کی ہیلپ کرنا، اس کی جزا حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی؟ ہمارے سامنے حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر حالت اعتکاف میں تھے۔ ظاہر ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا سنت اعتکاف، وہ حالت اعتکاف میں تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد وہ ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس نے اس کو دیکھا، محسوس کیا آپ نے کہ وہ شخص خوش نہیں ہے بلکہ پریشان ہے، افسردہ ہے، اس کے چہرے پر کرب کے آثار ہیں۔ آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا فلاں آرا کا، اے فلاں شخص، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو پریشان اور غمگین ہے، افسردہ ہے۔ اس نے کہا کہ نعم یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حضور کے چچا زاد، آپ نے بالکل ٹھیک محسوس کیا، واقعتاً معاملہ ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس نے سبب بیان کیا، اس نے کہا میں نے فلاں کا میرے ذمہ کچھ قرض ہے، میں نے اس کا یہ حق ادا کرنا ہے، جبکہ فی وقت میرے حالات نہیں کہ میں اس کا یہ حق ادا کر سکوں۔ اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا وحرمت صاحب ھذا القبر، حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کیا، قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس صاحب مزار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور آپ کی ناموس اور آپ کی عزت کی مجھے قسم ہے کہ میرے پاس اس کو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کا حق ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو کیا میں اس سے بات کروں تیرے حق میں، تیرے فیور میں، کہ وہ تجھے کچھ مہلت دے دے
یا وہ اپنا حق تجھے بخش دے، مفہوم یہی بنتا ہے روایت کا، کیا میں تیرے معاملے میں بات کروں اس سے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ضرور مہربانی فرمائے بات کریں۔ تو انہوں نے اپنے جوڑے اٹھائے، جوتے اٹھائے اور مسجد سے باہر نکلے۔ جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو وہ شخص آپ سے کہنے لگا کہ انسیت ما کنت فیہ، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کس حالت میں، مطلب یہ کہ اعتکاف کی حالت میں، اور اعتکاف کی حالت میں تو مسجد سے باہر نہیں جایا جا سکتا، تو کیا آپ فراموش کر بیٹھے ہیں اپنی اعتکاف کی کیفیت کو؟ تو ابن عباس کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا اللہ، میں بھولا نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں حالت اعتکاف میں ہوں، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، اس نے بھی چونکہ کہا تھا اس صاحب مزار کی حرمت کی قسم، تو ابن عباس نے بھی کہا کہ یہ جو صاحب مزار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان سے سنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی سنے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، سنے ہوئے ابھی وہ بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب میں نے سنا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ لمحات یاد آئے صحبت کے، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختگی میں آنسوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، رونے لگے حضرت ابن عباس۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو کیا سنا؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کی برآری کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، ہیلپ کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ چند قدم چلا، اور پھر وہ جس مقصد کے لیے گیا وہ مقصد حاصل کر کے وہ واپس آیا، تو اس کے لیے یہ 10 سال کے اعتکاف سے بھی افضل عبادت ہے۔ اب ایک طرف پھر 10 دنوں کا اعتکاف 2 حجوں اور 2 عمروں کے ثواب کے برابر۔ اگر 10 دنوں کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے تو 10 سالوں کے اعتکاف کا کیا ثواب ہوگا؟ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ سفر کرتا ہے تھوڑا سا، اور اس کی ضرورت پوری کرنے کا سبب بن جاتا ہے، تو اتنی بڑی جزا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور پھر پہلے تو 10 دنوں کی جزا، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پھر 1 دن کی جزا بیان کی، فرمایا کہ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بِهِ، اور اعتکاف کی جزا یہ ہے کہ جو 1 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے اگر بیٹھے گا تو اس کا 1 دن کا اعتکاف اس کے درمیان اور نارے جہنم کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ اگر 1 دن کا اعتکاف اتنا ہے، اچھا آڑ بھی کس طرح بنتا ہے؟ 1 دن کا اعتکاف اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے برابر ڈسٹنس اور فاصلہ قائم کر دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 خندق کا فرمایا کہ 2 وادیوں سے بھی بڑھ کر 1 خندق کا فاصلہ ہے، اور 3 خندقوں کا فاصلہ 1 دن کا اعتکاف ڈال دیتا ہے۔ تو اگر 1 دن کے اعتکاف کا یہ مقام ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا کیا مقام ہوگا؟ بات سمجھ میں یہ آتی ہے، اسلام دین عبادت بھی ہے، اسلام دین ریاضت بھی ہے، اسلام دین اخلاق بھی ہے، اسلام دین معاشرت بھی ہے، اسلام دین سماج بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام انسانیت نوازی کا دین ہے، اسلام اکرام انسانیت کا دین ہے، اسلام انسانوں کے سر پہ دست رحمت اور دست شفقت رکھنے کا دین ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کریں، اور اسلام کی جو معاشرتی تعلیمات ہیں ان پر بھی پوری طرح عمل پیرا ہونے کی سعی کریں۔ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔